اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے آپ کو۔ آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو ہاں اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گندگی سے، اس ماحول سے، اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف۔ جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی ہوتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو دیز۔ میرا یہ ایمان ہے کہ بے شک کوئی ویڈیو آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، کوئی لیکچر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی میسیجز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کو اس پر صبر آ جاتا ہے، اور کوئی پوسٹ اچانک سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہ تو میری نظروں میں ہے، اور بندے کے ذریعے آتے ہیں، بندوں کے ذریعے۔ ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، بعد میں کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرا اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسے ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ تمہیں مسلسل یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک چیز جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ اللہ تم سے زیادہ جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ جان رکھو کہ خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ام سلمہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈال تھی، اور بہترین ہمسفر کو کھو دینے کا دکھ انہیں بے چین یہ رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز۔ تو جانتے ہو کہ اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ تو تم بھی اپنے غم کی اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو، نہ تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مکثر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہر مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا ادارہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بہت نہیں رکھتا کے مقابلے میں قطروں کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آ جائے، راستہ اختیار کر لے۔ اور اگر تم جانتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں خود ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ جو تمہارا امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے درد کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جاتی ہے جب ٹوٹے دل کی اللہ کی بارگاہ میں آنسو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ
جب اچانک تمہیں اپنی کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کی طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی اطاعت تمہاری خطاؤں سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانی کی ہو مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کل فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑے غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے گی، تو جان لو کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیزیں مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری لا حاصل آرزوئیں اور ادھوری خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گی۔ انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔